بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں ایسے زبردست اور بہترین واقعات ہمیں ملتے ہیں جن کو پڑھنے سے اور سننے سے انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسے باکمال لوگ اس دھرتی پر آئے اور اپنا کام کر کے اس دھرتی سے چلے گئے۔ جان قربان کرنے کا معاملہ ہو، مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، نبی سے عشق کا معاملہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ہر معاملے میں ایسے شاندار اور ایسے جاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ قیامت کی صبح تک جب جب کوئی پڑھے گا یا سنے گا وہ اش اش کر اٹھے گا۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہوا کرتا ہے۔ اگر بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، تو یہ آپ کی شخصیت پر ایک بڑا داغ ہے جسے تربیت ہی دھو سکتی ہے، صاف کر سکتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں تربیت بہت ضروری ہے۔ وہ شخص آیا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے حالات بہت خراب ہیں، میں بہت زیادہ تنگ ہوں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں اور میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اس کی بات کو سنا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو میں نے 6 درہم رکھوائے تھے ان میں سے 1 درہم وہ دے دیں، ضرورت مند آیا ہے اسے ہم نے دینے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں شہزادے خاتون جنت کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے اپنے والد محترم کا پیغام پہنچایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ اپنے ابا جان سے کہیں وہ جو 6 درہم آپ نے رکھوائے تھے وہ تو آپ نے آٹے کے لیے اور گھر کا نظام چلانے کے لیے رکھوائے تھے، اگر ان میں سے 1 درہم دے دیا جائے گا تو 1 درہم کم ہو جائے گا تو ہمارا نظام کیسے چلے گا۔ جب یہ دونوں صاحبزادے واپس اپنی والدہ کا یہ پیغام لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اس چیز پر یقین نہ آ جائے جو چیز اللہ کے خزانوں میں ہے، اور اس چیز سے یقین نہ ہٹ جائے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ ہم اللہ کے خزانوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے خزانوں پر یقین رکھیں گے، ہم خرچ کریں گے، ہمارا مالک ہمیں اور دے گا اور بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کر کہو کہ وہ درہم دے دیں، وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، ہمارا رب اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو آگے جو دینے والی تھیں وہ بھی خاتون جنت تھیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک کیا، یہ 6 کے 6 درہم اس ضرورت مند کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ وہ آپ نے 6 کے 6 درہم وہ بھجوا دیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم اس ضرورت مند کو دیے، اور وہ ضرورت مند وہ دعائیں دیتا ہوا 6 درہم لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جس شخص نے یہ واقعہ دیکھا ہے، جس شخص نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام اور قدرت پر حیران ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ ایک شخص آپ کے سامنے سے اونٹ لے کر گزرا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میاں یہ اونٹ فروخت کرو گے، بیچو گے؟ تو اس شخص نے کہا جی بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم خریدار ہیں، ہم لیں گے، لیکن ہماری تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر آپ بیچنا چاہیں تو اونٹ مجھے دے دیں، قیمت طے کر لیں، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، کچھ دنوں تک میں تمہیں تمہاری رقم لوٹا دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے منظور ہے، آپ کتنے کا یہ اونٹ خریدیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت 140 درہم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور میں تمہیں 140 درہم دوں گا اگر یہ سودا تمہارے بارے میں ہے، تو اونٹ یہاں میرے پاس باندھ دو، 2 3 4 5 6 دنوں کے بعد میں 140 درہم تمہیں دے دوں گا۔ اس شخص نے کہا جی مجھے یہ سودا منظور ہے، 140 درہم پر ہمارا یہ معاملہ طے ہو گیا، یہ لیں، یہ اونٹ میں باندھ رہا ہوں، یہ اونٹ آپ کا ہوا۔ اور وہ اونٹ باندھ کر وہ چلا گیا تاجر جس نے اونٹ بیچا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص وہاں سے گزرا، اس نے جب اونٹ دیکھا تو اسے اونٹ بڑا پسند آیا، تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں، تم نے لینا ہے؟ تو اس شخص نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح یہ ہے کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، یعنی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہی ہے، بس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جس طرح محاورتاً فرما دیا کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اونٹ کے کیا دو گے تم مجھے؟ اب وہ اونٹ کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اسے اچھی طرح دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس اونٹ کے زیادہ سے زیادہ آپ کو 200 درہم دوں گا، زیادہ سے زیادہ 200 درہم میں آپ کو دوں گا اس اونٹ کے، اور اس اونٹ کے یہ قیمت انتہائی مناسب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 200 درہم میں تم یہ اونٹ خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، 200 درہم مجھے دے دو۔ چنانچہ اس شخص نے 200 درہم دیے اور اونٹ کھولتا ہوا چلتا بنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 140 درہم اس اونٹ والے کو دیے جس سے آپ نے اونٹ خریدا تھا، اور بقیہ 60 درہم لے کر
اپنے گھر تشریف لے گئے اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جا کر وہ 60 درہم رکھ دیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، کہاں 6 درہم اور کہاں 60 درہم۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو ہمارے رب نے ہمارے نبی کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک میرے راستے میں خرچ کرو میں تمہیں 10 عطا کروں گا۔ فاطمہ تم نے 6 درہم خرچ کیے، اللہ نے ہر درہم کے بدلے تمہیں 10 درہم یعنی 6 کے بدلے اللہ نے تمہیں 60 درہم عطا کیے ہیں۔ تو یہ اسی وقت یہ چیز ہو سکتی ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہو، طاقتور ایمان ہو، ایمان میں قوت ہو، پھر جا کر یہ چیزیں، یہ پھر اللہ جل شانہ ایسے بندے کے ساتھ اپنا غیبی نظام چلاتے ہیں۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کے سکے، دنیا کے نوٹ، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ جب عطا کرنے پر آئیں تو وہ اس طرح عطا کرتے ہیں کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں آیت نہیں پڑھی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم ایسی جگہ سے انسان کو رزق عطا کرتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اور انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا نظام چلا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع آئے، چاہے آپ نے صدقات واجبہ ادا کرنے ہوں یا ویسے آپ نے صدقہ اور خیرات کرنا ہو، تو اسے دل کھول کر کیا جائے۔ جب دل کھول کر آپ خرچ کریں گے، اللہ جل شانہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو یوں نوازیں گے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، آپ کی عقل جو ہے وہ پریشان ہو جائے گی کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تو 1450 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا۔ آج بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کے راستے میں بے دھڑک خرچ کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے عجیب ہی برکت ہمارے سامنے آتی ہے، اور جب جب جس شخص نے اپنے مال کو روکا ہے تو اس کے مال کے اندر پھر کمی ہی ہوئی ہے، اس کے مال کے اندر زیادتی اور برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اس لیے جب جب موقع آئے، چاہے صدقات واجبہ ہوں یا ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہو، تو دل کھول کر خرچ کیا کریں۔ دل کھول کے خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ پھر دیکھیے اللہ جل شانہ کیسے غیب کا نظام چلاتے ہیں۔ اسی مجمع میں ایک شخص موجود ہیں، انہوں نے مکان بنایا ہے، بڑا زبردست مکان بنایا ہے۔ تو میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا یار یہ کیا نظام چلا ہے، یہ تو بڑا خوبصورت بڑا بہترین مکان بنایا آپ نے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے جب اس مکان کو ہاتھ لگایا ہے نا تو میرے پاس صرف بنیادیں ڈالنے کے پیسے تھے، اور جب بنیادیں ڈل گئیں پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ پھر وہ پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر پورے مکان کی مینٹین، اور اب یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شاندار کوٹھی اس شخص نے تیار کی ہو۔ تو یہ ہیں دلوں کے سودے، نیتوں کے سودے۔ جب نیت صاف ہونا تو پھر اللہ جل شانہ انسان کی مدد وہ ضرور فرماتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔